بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی بھی ہے ایکو بالکل فل اچھا اچھا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وأعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سربراں حامی کی بے کساں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ سبحان اللہ۔ وہ غریب نواز اگر بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، وہ اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، جن کے چہرے کی چمک سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلف سے شب کو اندھیرا ملے، جن کی آبرو کو دیکھ کر ہلال اپنی صورت تراشتا ہے، جن کے دانتوں کی چمک کو دیکھ کر جواہرات چمکنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ محبوب اگر مسکرائیں تو جنت کی کلیاں کھلنے لگے، اگر وہ جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگے، سر جھکا کر بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر اٹھا کر بولیں تو حدیث بنتی جائے، وہ محبوب جن کا چہرہ والضحیٰ ہے، ان کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، ان کا سینہ علم نشرح ہے، ان کا زمانہ والعصر ہے، ان کا شہر لا اقسم بہذا البلد ہے، ان کی گفتگو وما ینطق عن الہوا ہے، ان کا کمبل یا ایہا المزمل ہے، ان کا ہاتھ ید اللہ ہے، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے، ان کی زبان لسان اللہ ہے، ان کا عمل امر اللہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا جسم محمد رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کتنے بجے تک ہے؟ کتنے بجے تک بیان؟ نہیں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کا دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ 11 محرم الحرام کی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اہل بیت اطہار خاص طور پر محرم الحرام کو نسبت اہل بیت اطہار سے ہے۔ محرم الحرام کو نسبت اور بھی بہت سی چیزوں سے ہے۔ آدم علیہ السلام کی ولادت، آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا، دنیا میں آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھائے جانا، یہ سارے معاملات 10 محرم الحرام کو ہوئے، اور قیامت بھی 10 محرم الحرام کو ہی واقع ہوگی۔ ایک ہے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، وہ 10 محرم الحرام کو ہوگی، اور ایک قیامت صغریٰ برپا ہو چکی ہے جو میدان کرب و بلا میں 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ اہل بیت اطہار ان کی بڑی شان ہے۔ قرآن کریم سورہ صافات کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کو ان کو روکا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ کن کو روکا جائے گا؟ کون روکے گا؟ کہاں پر روکا جائے گا؟ اور سوال کیا جائے گا؟ 4 چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں کہ کن کو روکا جائے گا، کون روکے گا، اور سوال کیا کرے گا، اور کہاں پر روکا جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ امت مصطفیٰ کو روکا جائے گا۔ کہاں پر روکا جائے گا؟ پل صراط پر روکا جائے گا۔ کون روکیں گے؟ اللہ کے فرشتے روکیں گے۔ اور سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا، مفسرین اکرام نے مختلف اپنی آراء کو بیان کیا ہے، تفاسیر کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ سوال یہ ہوگا کہ اے لوگوں، آپ کو جنت میں جانے کے لیے بڑی جلدی ہے، جنت میں جانے کی بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کیا تمہارے دل کے اندر مصطفیٰ کی آل کی محبت بھی ہے؟ آپ کو بات میری سمجھ نہیں آئی کہ پل صراط پر روکا جائے گا اور روک کر سوال کیا جائے گا کہ جنت میں تم نے جانا ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کیا تمہارے دل کے اندر آل مصطفیٰ کی محبت ہے؟ اگر آل مصطفیٰ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے پھر تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آل رسول کی محبت دلوں کے اندر ہونا یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آل رسول کی محبت دل کے اندر ہونا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اور آپ کی آل سے محبت کرنے والا ہے وہ بروز قیامت کہاں پر ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، ومن احب ہذین یعنی الحسن والحسین، اور جو حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، وَأَبَاهُمَا، جو ان کے باپ سے محبت کرنے والا ہوگا، وَأُمَّهُمَا، جو ان کی ماں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بشارت سنیے گا کہ ان سے محبت کرنے کا انعام کیا دیا جائے گا، ان سے محبت کرنے کی جزا کیا دی جائے گی، ان سے محبت کرنے کا اجر و ثواب کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کانا معی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کہ جنت میں جس درجے میں میں محمد ہوگا اللہ جنت کے اس درجے میں اس کو مقام عطا فرمائے۔ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، اہل بیت کی محبت یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ، اہل بیت کی محبت جنت میں داخلے کے ساتھ ساتھ جنت میں مصطفیٰ کے پڑوس کا ذریعہ بھی اہل بیت کی محبت ہے۔ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے، دیکھا کہ حسنین کریمین رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ کیوں رو رہے ہیں؟
عرض کرتی ہیں ابا جان ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کر آتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے اہل بیت کو کچھ کھانے کے لیے لا کر دے گا؟ ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوتے ہیں اور دوڑ کر جاتے ہیں، بازار میں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ لے کر آتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھانے کی چیز لے کر گھر میں جاتے ہیں، حسنین کے سامنے رکھتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ امام حسین اس کھانے کو کھاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے خوش ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خوشی آ جاتی ہے، سرکار گھر کے باہر تشریف لے کر آتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف کدھر ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن تم نے ہمارے گھر میں کھانا پہنچایا، حسنین کو خوش کیا، آج سن لو تیری دنیا کے لیے تیرا رب تجھے کافی ہوگا، دنیا کے لیے رب کافی ہے۔ اور رہی بات قیامت کی تو پھر قیامت میں محمد مصطفیٰ تیرے لیے کافی ہوں۔ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ سلوک، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہے، جنت میں جانے کا سبب بھی ہے۔ دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دنیا میں خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، کوئی اس میں یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت اطہار کی غربت کو بیان کیا گیا، نہیں، وہ غریب نہیں ہے گھرانہ، وہ گھرانہ ایسا ہے کہ کئیوں کو امیر کرنے والا ہے، وہ گھرانہ ایسا ہے کہ ان کے در پر کوئی بھی سائل آ جاتا، اپنے پاس اگرچہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو لیکن سائل کو خالی ہاتھ واپسی نہیں لوٹایا کرتے۔ یہ ایسا سخیوں کا گھرانہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام آتا ہے، عرض کرتا ہے آقا مجھے ایک وقت کا کھانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ایک وقت کا اس کو کھانا کھلائے گا؟ تمام صحابہ کی حالت ایسی تھی، ابتدائی اسلام میں کچھ غربت تھی، حالت ایسی تھی کہ ان میں سے کوئی صحابی اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا کھلا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مدینہ کے گھروں میں لے جاؤ، کوئی تو ہوگا جو ایک وقت کا کھانا اس کو دے دے گا۔ حضرت سلمان فارسی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر جاتے ہیں، مدینہ کے ہر ایک گھر میں دستک دیتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ مصطفیٰ کا مہمان ہے، کیا چاہتا ہے؟ ایک وقت کا کھانا چاہتا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ ایک وقت کا کھانا ان کے پاس اضافی موجود ہو، لیکن آج تو رزق کی فراوانی ہے، آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ہمارے الماریوں کے اندر کپڑے ایسے پریس ہوئے لٹکے ہوتے ہیں کہ جب پہننا ہوتا ہے تو انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ کل میں نے یہ کلر پہنا تھا، آج میں کون سا کلر پہنوں؟ جب دسترخوان میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں سے شروع کروں، کون سا بعد میں کھاؤں، کون سا پہلے کھاؤں، درمیان میں نے کون سا کھانا ہے۔ لیکن وہ وقت ایسا تھا، صحابہ اکرام جو ہے جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کر روزہ افطار کر گیا کرتے تھے۔ ایسے حالات بھی گزرے ہیں، جنگوں کی حالت ہے لیکن روزے کے اندر گئے ہیں، جنگوں کی حالت ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہر گھر میں گئے، لیکن گھر ہوتے لیکن قسمت ایسی اس مہمان کی، آگے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان آ جاتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، کہا کون ہے؟ کہا مصطفیٰ کا مہمان آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ایک وقت کا کھانا چاہتا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اے سلمان آج 3 دن گزر چکے ہیں، ہمارے گھر کے اندر
اندر کوئی بھی کھانے کی چیز نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرت سلمان فارسی آگے چلنے لگتے ہیں، پیچھے سے سیدہ کائنات آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں سلمان کہاں جاتے ہو؟ ہمارا در ایسا در ہے، آج تک اس در پر جو بھی منگتا آیا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، رکو رکو میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ سیدہ کائنات نے پردے کی حالت میں اپنی ایک چادر آگے بڑھائی اور کہا کہ جاؤ بازار میں اس کو لے جانا اور بازار میں بیچ کر میرے بابا کے مہمان کو کھانا کھلا دینا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب سیدہ کائنات کی وہ چادر میرے ہاتھ میں آتی ہے تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، میری چیخ نکل جاتی ہے کہ یہ سیدہ کائنات ہے، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن حالت کیسی ہے؟ کہا کہ سلمان کیا بات ہے، کیوں حیران ہوئے تھے؟ کہا کہ جب سیدہ کی چادر میرے ہاتھ میں آئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سیدہ کی چادر جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن حالت ایسی ہے کہ کوئی سائل آ گیا، کوئی منگتا آ گیا، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، کسی منگتے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ 3 دن کا چولہا نہیں جلا ہے، لیکن حالت ایسی ہے کہ کوئی بھی شخص آ جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت سلمان فارسی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر کو لیا، بازار میں لے گیا، ایک یہودی کے سامنے میں نے اس کو رکھا، وہ یہودی کہتا ہے یہ کس کی چادر ہے؟ میں نے سارا واقعہ سنا دیا، یہودی نے جو کچھ دینا تھا مجھے دے دیا، میں تو گھر میں آ گیا، لیکن کچھ دیر گزرتی ہے کہ وہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر سیدہ کائنات کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے سیدہ تمہارا نور میرے گھر میں بھی آ پہنچا ہے، تمہارے اس ادا کی وجہ سے میرے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہے، میں پہلے یہودی تھا لیکن تمہاری اس ادا نے مجھے اسلام کا دیوانہ بنا دیا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے بابا کے دین کے اندر شامل کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت۔ یہ ہے سیدوں کا گھرانہ۔ ہم کیا جانے کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، ہم کیا جانے کہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہم دیوانے نہیں ہیں ان کے، ایسے ہی ہم مستانے نہیں ہیں ان کے، ایسے ہی ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ایسے ہی ہم ان سے پیار نہیں کرتے۔ اچھا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تو باتیں ایسی ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ ایسی ہے، آپ کی ادائیں ایسی ہیں، جی چاہتا ہے کہ ساری رات ان کی ہی باتیں کرتے چلے جائے۔ حضرت سیدہ کائنات کا ہم سے پیار بھی بڑا ہے اور سرکار علیہ السلام کی امت سے بڑی محبت رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کی۔ دعوت بڑی عالی شان تھی۔ دعوت کیسی تھی؟ طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے۔ حضرت عثمان غنی کی ادا کیسی تھی؟ ان کی ادا یہ تھی سرکار کا جو بھی قدم اٹھتا ہے عثمان غنی اس کو گنتے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ کھانا بڑا اچھا تھا، بہت سی ڈشز تیار کی تھی، بڑے کھانے تیار کیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کر لیا، فرمایا عثمان بڑی اچھی تم نے دعوت کی ہے۔ صحابہ بھی کہتے ہیں بڑی اچھی دعوت کی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی دعوت کا دوسرا حصہ تو باقی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان کیا باقی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے جتنے بھی قدم میرے مکان کی طرف اٹھے ہیں میں عثمان ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرتا ہوں، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔ اس محفل کے اندر حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے۔ علی المرتضیٰ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے، دل میں بڑی تمنا ہے سرکار بھی ہمارے گھر میں آئے نا، سرکار بھی ہمارے گھر میں آئے، ہم بھی ایسی عالی شان دعوت کریں۔ لیکن سوال قائم ہوتا ہے، ساتھ ہی جواب بھی آ جاتا ہے علی ہمارے گھر میں تو کئی دن سے چولہا نہیں جلتا، ہمارے گھر میں تو مال و اسباب ایسی نہیں ہے، ہم کیسے دعوت کریں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ دل میں حسرت لے کر اپنے گھر میں آتے ہیں۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں علی کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ فاطمہ آج کیا بتاؤں، آج بڑی اچھی دعوت تھی۔ کہا کس نے دعوت کی؟ کہا کہ میرے بھائی عثمان نے دعوت کی تھی اور بڑی کمال کی دعوت کی تھی۔ باتیں ہونے لگی، جب دیکھا نا
کہ آپ بڑے متاثر ہوئے. کہا کہ علی بڑی اچھی بات ہے. کہا فاطمہ میرا دل چاہتا ہے میں آقا کو میں بھی گھر میں دعوت دوں, لیکن ہمارے گھر میں کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں. جب اپنی شوہر نامدار کی یہ بے بسی دیکھی, شوہر نامدار کی یہ چاہت دیکھی, شوہر نامدار کی یہ تمنا دیکھی, سیدہ کائنات, پھر تو وہ سیدہ کائنات ہے نا. کہا کہ علی جاؤ پھر میرے آقا کو دعوت دے دو, گھر میں آ جائے. کہا فاطمہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں پتا ہے. کہا کہ میں نے کہا نا سرکار کو دعوت دے دے, بس سرکار آ جائیں گے, اللہ انتظام کرنے والا ہے. حضرت علی خوشی خوشی نکلتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل ہمارے گھر میں کرم نوازی فرمائے. سرکار نے اعلان کر دیا اچھا یہ سارے کے سارے کل جو ہے وہ علی کے گھر میں جانا ہے, جیسے عثمان کے گھر میں گئے تھے. اب اگلا دن آتا ہے, سرکار صحابہ کو لیتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اٹھتے چلے جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں آئے, جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں آنا تھا, حضرت فاطمہ نے کیا کیا, سیدہ کائنات نے ہنڈیا چولہے پہ چڑھا کر مصلی بچھا دیا, خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے مالک مولا تو جانتا ہے اپنی بندی فاطمہ کے حالات کیسے ہیں, تو جانتا ہے ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے, تو جانتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں کتنے عظیم مہمان آئے ہیں, کتنے عالی شان مہمان آئے ہیں, تیرے محبوب ہمارے گھر میں آئے ہیں. اے مالک مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں مجھے میرے بابا کے سامنے رسوا نہ فرمانا, آج اپنی بندی فاطمہ کی کچھ لاج رکھ لینا. جب سیدہ کائنات نے اپنا سر اٹھایا, ہنڈیا کے اندر دیکھا, ڈھکن ہٹایا تو اندر کھانا موجود تھا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا ڈال دیا, سرکار کی بارگاہ میں وہ کھانا پہنچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا تناول کیا, صحابہ نے ابھی پہلا لقمہ اپنے منہ میں رکھا تھا تو اشعش کر اٹھے, عرض کرتے یا رسول اللہ عثمان کا کھانا بھی بڑا زبردست تھا لیکن آج علی نے تو کمال ہی کر دیا ہے, آج سیدہ کائنات کے کھانا تو کمال کا کھانا ہے. عرب کے بڑے بڑے ہم نے کھانے کھائے ہیں لیکن آج جیسا کھانا ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا. ساتھ ہی طائر سدرہ نشین جبرائیل امین آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے, اللہ کا پیغام میں لے کر آیا ہوں اور صحابہ اکرام کو خوشخبری سنا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اے صحابہ میری طرف توجہ کرو, میری طرف متوجہ ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے صحابہ جو تم کھانا کھا رہے ہو تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا تمہارے رب نے یہ جنت سے تمہارے لیے بھیجا. یہ کھانا جنت سے آیا ہے. یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے, اس گھرانے کی ہم کیا بات کریں. اب جب کھانا کھا لیا سیدہ نے پھر بسملہ بچھایا, اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مالک مولا ہمارے گھر میں اتنے غلام نہیں ہیں کہ ہم ہر قدم کے بدلے سرکار کے غلام آزاد کریں, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں اے مالک مولا میرے بابا کی امت کے گناہ گاروں کو تو جہنم سے آزاد فرما. کیسا پیار ہے سیدہ کائنات کا ہم گناہ گاروں کے ساتھ. اے کاش جو انہوں نے دعا کی تھی رب کی بارگاہ میں اور جو جواب آیا تھا, اے کاش ان جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام بھی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی عرض کرتی ہیں اے مالک مولا ہر قدم کے بدلے میرے بابا کی گناہ گار امت کو بخش دینا. جبرائیل کا ایک اور چکر لگتا ہے, جبرائیل پھر آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے, اللہ کا سلام قبول فرمائے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ پاک کی جو شان کریمی بھی ہے. اور جب بھی جبرائیل آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. اللہ پاک کا سلام آیا اور ساتھ پیغام آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر اہل بیت اطہار کا ذکر سننے والوں ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا اور اپنے عقیدے کے اوپر ناز کرے, اپنے نظریے کے اوپر ناز کرے کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اور اہل بیت والا ہمیں بنایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام آیا کہ آپ کے جتنے بھی قدم سیدہ کے گھر کی طرف اٹھے ہیں اللہ نے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے.
وہاں پر ایک غلام آزاد ہوا تھا، لیکن یہاں پر 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرا دیا۔ یہ ہے سیدہ کائنات۔ اور جب ماں ایسی ہے اور باپ علی المرتضیٰ ہیں تو پھر بچے تو حسن و حسین جیسے ہوں گے۔ اور آج کی جو محفل پاک ہے خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ، آپ کی شہادت مبارکہ کے متعلق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ولادت ہوتی ہے وہ 4 سن ہجری میں 5 شعبان المعظم کو ہوتی ہے۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی، ہمارے ہاں جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو ہم تحنیک یعنی گٹی دلواتے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیک بندہ ہو، کوئی پرہیزگار بندہ ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی متقی پرہیزگار ہو، وہ گٹی دے۔ کوئی ایرا گہرا بندہ اس کی گٹی نہیں دلوانی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں میں عادت اس کی آ جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گڑتی کس نے عطا فرمائی؟ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو مصطفیٰ کی جھولی میں لا کر رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گٹی عطا فرمائی۔ اور ہمارے ہاں جو گڑتی ہوتی ہے وہ شہد چٹا دیا جاتا ہے، اور زیادہ قریبی ہو تو منہ میں وہ کھجور چبا کر وہ بچے کے منہ میں رکھ دی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیسی گٹی عطا فرمائی، اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں رکھ دی۔ امام حسین سرکار کی مبارک زبان کو چوسنا شروع کر دیا، اور امام حسین کے جسم میں جو سب سے پہلے غذا گئی وہ لعاب مصطفیٰ تھا۔ وہ لعاب مصطفیٰ جو کھارے پانیوں کو میٹھا کرنے والا ہے، وہ لعاب مصطفیٰ جو نکلی ہوئی آنکھ کو درست کرنے والا ہے، وہ لعاب مصطفیٰ جو ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو درست کرنے والا ہے، وہ لعاب مصطفیٰ جو جسم کے اوپر لگ جائے تو ہر قسم کی بیماری کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ وہ لعاب مصطفیٰ امام حسین کے جسم کی سب سے پہلی غذا وہ میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن تھا۔ اور سرکار، اور اس کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اذان دلواتے ہیں۔ وہ اذان بھی کسی نیک بندے سے ہونی چاہیے، اور اس کی زبان سے اللہ اکبر کی آوازیں پڑھیں۔ امام حسین کے کان میں اذان بھی میرے مصطفیٰ نے دی۔ اب ذرا تصور کریں کہ اذان کہنے والے حبیب کبریا ہیں، اذان کہنے والے محبوب کبریا ہیں، اور اللہ اکبر کی صدائیں جب یہ گونجتی ہیں امام حسین کے کان کے ذریعے سے دل میں ایسا نقش کر جاتی ہیں کہ یہ وہی اذان تھی جس کی نماز کا سجدہ امام حسین نے میدان کربلا میں ادا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی قربت ہے۔ اچھا، امام حسین کی میں کیا شان بیان کروں؟ ہم کیا شان بیان کر سکتے ہیں؟ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الشفات شریف کے اندر لکھتے ہیں، بڑی کمال کی بات لکھی۔ آپ نے لکھا کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے قبر انور کے اندر، جو سرکار کے جسم کے ساتھ لگنے والی مٹی ہے نا، وہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، کیونکہ اس کو میرے مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ اس کو نسبت ہے۔ دنیا کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، اور یہاں تک کہ وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اور وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ وہ جسم، وہ زمین کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کفن کے ساتھ لگا ہے، اور اس کو نسبت مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ درمیان میں کفن کا کپڑا ہے، اور پھر اس کے بعد مٹی ہے۔ وہ مٹی کی نسبت جو مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی تو وہ ساری کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اس مٹی کو اتنی نسبت نہیں ہے جتنی امام حسین کو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے
اور میں حسین سے ہوں۔ کیا بات، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مٹی مجھ سے ہے اور میں مٹی سے ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہ جب وہ مٹی کا اتنا بلند مقام ہے تو پھر امام حسین کا کتنا بلند مقام ہوگا، امام حسین کی کیا شان ہوگی۔ المختصر یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا، اور دین کی یہ خدمت لینی تھی آپ سے، نانا جان کے دین کی حفاظت۔ پہلے بھی جمعہ کے خطاب کے اندر کچھ نہ کچھ اس میں بیان کیا گیا ہوگا کربلا کے حوالے سے۔ مختصر یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا جان کے دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں۔ جب کوفیوں کی طرف سے آپ کو بے شمار کافی خطوط آئے کہ آپ آ جائیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا، اور ایک وقت وہ تھا گھر والوں کو کہہ دیا کہ سامان سفر تیار کرو، گھر والے تیاری کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس امام حسین آتے ہیں، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضہ مصطفیٰ پر یہ آخری حاضری تھی، اس کے بعد آپ نے حاضر نہیں ہونا تھا بظاہری طور پر۔ وہ مدینہ پاک جس کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے کہ اے کاش مجھے مدینے کی فضائیں اور ہوائیں مل جائیں، ایک لمحے کے لیے مل جائیں، اور تڑپتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، میری زندگی میں مرنے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ مدینے کی زیارت ضرور عطا فرمانا۔ وہ مدینہ پاک کہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، وہ مدینہ پاک کے جہاں پر آپ کا بچپن گزرتا ہے، وہ مدینہ پاک کے جس مدینے کی گلیوں میں آپ سرکار علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہو کر آپ جاتے ہیں، وہ مدینہ پاک کے جس کی گلیوں کے اندر آپ کھیلتے ہیں، وہ مدینہ پاک کے جہاں پر آپ کی جوانی کے ایام گزرتے ہیں، وہ مدینہ پاک کے جو آپ کے بڑھاپے کے قریب قریب کے ایام بھی وہاں پر گزرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک کو چھوڑنے کا ارادہ فرما دیا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سرکار علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے دین پر پہرا دینے کا وقت آ گیا، آپ نے جس لیے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کروا کر مجھے تیاری کروائی تھی، اب اس امتحان کا وقت آ گیا، آپ کی شریعت مطہرہ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کا یہ نواسہ آپ کی شریعت کی عزت اور ناموس اور حفاظت کے لیے نکلنے لگا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جسم کپ کپا رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہیں، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، اب کیسے ہمت نہیں پڑ رہی کہ یہاں سے واپسی جائے، لیکن دین کے لیے چھوڑنا تھا مدینہ۔ مدینہ منورہ میں رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، بہت سے افراد جو ہے وہ خواب آغوش میں ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کے گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں، چراغ جلے ہوئے ہیں، سواریاں تیار ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے ہیں اور آپ کا سفر مکہ مکرمہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، مدینہ منورہ کی پہاڑیاں، مدینہ منورہ کے ممبر و محراب بھی اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر امام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہی امام ہیں جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، نہ جانے اب یہ واپسی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ امام حسین مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کا سفر کوفہ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ حج کا مہینہ تھا، لوگ احرام باندھ کر مکہ میں آ رہے ہیں، امام حسین جو ہے وہ مکہ سے باہر نکل رہے ہیں، گویا کہ زبان حال سے آپ فرما رہے تھے آؤ آؤ حج کرو، میں تمہارے حج کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، آؤ آؤ خانہ کعبہ کی پرکیف فضاؤں کے اندر نمازیں پڑھو، میں تمہاری نمازوں کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، آؤ قرآن کی تلاوت کرو، میں قرآن کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں، میدان کربلا پر راستہ روک دیا گیا،
اور جو ہے جناب حر نے راستہ روک لیا۔ پھر آپ کو آگے جو ہے یزید کے پاس جانے کے بجائے ایک میدان کے اندر جانے کے لیے کہا گیا۔ اب وہاں پر پہنچے، المختصر یہ ہے خیمے لگا دیے گئے، ساتھ ہی نہر فرات تھی، وہاں پر پہرے لگا دیے گئے، ایک قطرہ بھی حسین کو نہیں ملنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، 9 محرم الحرام کا وقت ہے، 9 محرم الحرام کی رات کا وقت ہے، وہاں سے طبل بج جاتا ہے، فوجیں آگے آنا شروع کر دیتی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ یہ کون ہے، یہ شور کیسا ہے؟ جب باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو فوج آگے کی طرف آ رہی تھی، وہ جنگ کے ارادے سے آ رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے جنگ کے اصول نہیں پڑھے؟ اگر جنگ کرنا ہی چاہتے ہو تو دن کے اجالے میں جنگ ہوگی، یہ رات کے اندھیرے میں کون سی جنگ ہوا کرتی ہے؟ آپ نے ان کو واپسی بھیج دیا، اور آپ کی نیت یہ تھی کہ ایک رات مجھے اور مل جائے کہ میں اس رات ساری رات میں خدا کی عبادت کر سکوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ چراغ بجھا دیا گیا ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو یہاں سے واپسی چلا جائے۔ لیکن چراغ بجھانے کے بعد دوبارہ جلائے تو کوئی ایک بھی شخص اٹھ کر نہیں گیا۔ 8 صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے آپ کے، ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی، ہم آپ کے بغیر ہم واپسی اکیلے نہیں جائیں گے، اگر شہید ہونا چاہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو قتلوا غدن، کل تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے جب یہ کہا تو وہ صحابی کا جواب یہ تھا کہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آپ کے قدموں میں ہمیں شہادت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب یہ جواب تھا، یہ جذبہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا پھر دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، جنت میں اپنا اپنا محل بھی دیکھ لو، اپنا اپنا مقام بھی دیکھ لو۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میدان کرب و بلا کی زمین پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے جنت کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے جنت کا نظارہ کروا دے، کیا نہر کو حکم دیتے، نہر فرات کو، تو کیوں نہ آپ کے قدموں میں آ جاتی؟ تو آپ کو پتا تھا یہ امتحان ہے، امتحان کے وقت اپنا زور نہیں دکھایا جاتا، امتحان کے وقت اپنی کرامت نہیں دکھائی جاتی، امتحان کے وقت اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے جی سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے ڈاوا، اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ المختصر یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، شہادتیں شروع ہو گئی ہیں، اور سب سے پہلی جو شہادت تھی وہ جناب حر کی تھی۔ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اللہ غفار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا حر آ جاؤ بیٹھو تو صحیح، کہا کہ نہیں خدا کی قسم اب ایک قدم بھی نیچے نہیں لگے گا۔ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر آپ لڑائی کے لیے جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ 1 شہادت، 2، 3، 4، 5 شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے شہزادے علی اکبر بھی شہید ہو گئے، جناب قاسم بھی شہید ہو گئے، عباس علم بردار کے بازو کٹ گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ ننھے علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں، ظالمو تمہارا نشانہ میں ہوں، تمہارا مقصود میں ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے، اگر مجھے پانی نہیں دینا تو اس کو پانی دے دو۔ انہوں نے پانی دینے کے بجائے اس کے گلے کے اندر ایسا تیر مارا کہ وہ امام حسین کی کلائی میں پیوست ہو گیا، اور خون کے فوارے چل پڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف کیا اور عرض کی کہ اے مالک و مولا، حسین کی جو علی اکبر کی قربانی تھی وہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئی ہوگی، اے مالک و مولا یہ ننھی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المختصر یہ ہے، سارے شہید ہو گئے، اور پھر آخری کار پھر آپ نے ان سے خطاب فرمایا، اور خطاب کیا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوفیو مجھے پہچانو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں؟ کیا تم نے مجھے سرکار کے کندھوں پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا تم نے سرکار کو چومتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا اس وقت روئے زمین پر کیا تمہارے نبی کے نواسے کے علاوہ کوئی اور نواسا بھی ہے؟
کیا تمہارے نبی کا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو کیا میں ان کا نواسہ نہیں ہوں؟ آپ نے بڑا سمجھایا اور آپ نے یہاں تک کہ ان کو آفر کی کہ اگر تم میرے قتل سے باز آ جاتے ہو تو کل بروز قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا، اگرچہ تم نے میرے خاندان والوں کو شہید کیا۔ لیکن ابن زیاد، خولی، شمر، سارے کے سارے جو ہے ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب آپ نے دیکھا ان کے دلوں پر ان کی آنکھوں پر مہریں لگی ہیں، امام حسین خیمے میں جاتے ہیں اور اپنے نانا جان کا امامہ سر پر سجاتے ہیں اور علی المرتضیٰ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور پھر آپ جنگ کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار آسمان کی طرف کی تو یوں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ 3 دن کا پیاسا ہے، یوں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ 3 دن کا بھوکا ہے، یوں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کا جمع علی اکبر اس کی نظروں کے سامنے کٹ گیا، یوں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی عباس بھی شہید ہو گیا، یوں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی میت ہوئی ہے، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کی ساری بجلیاں اپنی جگہ چھوڑ کر بازوئے حسین کے اندر آ گئی ہو، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کے سارے ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر امام حسین کے بازو کے اندر آ گئے ہو، یوں محسوس ہوتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گیا ہو، یوں محسوس ہوتا تھا کہ تمام صدیق اکبر کی ساری صداقت بازوئے حسین کے اندر آ گئی ہو، یوں محسوس ہوتا تھا عمر کی عدالت بازوئے حسین کے اندر آ گئی ہو، یوں محسوس ہوتا تھا عثمان کی ساری سیادت بازوئے حسین کے اندر آ گئی ہو، یوں محسوس ہوتا تھا علی المرتضیٰ کی ساری شجاعت بازوئے حسین کے اندر آ گئی ہو، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ شیر خدا کا شیر ہے، یہ امام حسین کا دلیر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جاتے ہیں دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرے امام ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ڈھال ہے، ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بیمار ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ اب تلوار رکنے والی نہیں ہے، یہ تلوار جس کو علی اکبر کی لٹتی ہوئی جوانی نہ روک سکی، یہ تلوار کہ جس کو علی عسکر کا خون بہتا ہوا نہ روک سکا، یہ تلوار جن کو بیویوں کا خطرے میں آ جانا نہ روک سکا، یہ تلوار کہ جس کو عباس کے کٹتے ہوئے بازو نہ روک سکے، یہ تلوار جن کو قاسم کی شہادت نہ روک سکی، یہ تلوار جن کو بھوک نہ روک سکی، یہ تلوار جس کو پیاس نہ روک سکی، یہ تلوار چلتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ ابن زیاد بڑا پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، خولی بڑا پریشان ہے، شمر بڑا پریشان ہے، سر کو پکڑ لیا، زمین پر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حسین کی تلوار چلتی چلی جا رہی ہے، کوئی تو روکو، کوئی تو پکڑو حسین کو، کہ ہم سمجھتے تھے آتے ہی گر جائے گا، آتے ہی گھٹنے ٹیک دے گا، آتے ہی کہے گا چلو بس کرو، اب شہادتیں بڑی ہو گئی، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ نہ ایسا بھی نہیں ہوا، یہ حسین رک نہیں رہا۔ یزیدیوں کی نقطہ نظر یہ تلوار کا رکنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ اگر یہ تلوار نہ رکی تو مورخ تاریخ لکھے گا کہ 22,000 کا لشکر تھا اور 3 دن کا پیاسا اور بھوکا حسین نے سارے کے سارے لشکر کو پچاڑ کر رکھ دیا۔ یہ تلوار چلتی چلی جا رہی ہے، آخر کار کیا ہوتا ہے، کسی کے روکنے سے نہیں، کسی کے کہنے سے نہیں، اچانک چلتی ہوئی تلوار رک جاتی ہے۔ کیوں رکی؟ کیونکہ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز کے وقت کی وجہ سے آپ نے تلوار ہلکی سے روکی۔ جب آپ نے تلوار روکی ان کو موقع مل گیا، چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ پہلا تیر امام حسین کے رخسار پر لگا، خون کا فوارہ نکلا، آپ نے اپنے ہاتھ میں خون لیا اور عرض کی کہ اے مالک و مولا، صبح سے لے کر اب تک شہادتیں پیش کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں، میرے لاڈلے کٹ گئے، میرے لاڈلوں کی شہادت ہو چکی، تیری بارگاہ میں ان کی شہادتیں خون پو چکا ہوگا، اے مالک و مولا تیرے بندے حسین کا خون بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ کہہ کر آسمان کی طرف اچھالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر لوٹ کر نہیں آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی،
اور تیروں کی چھاؤں کے اندر امام حسین زمین پر تشریف لے کر آتے، اور زمین پر آپ تشریف لے کر آئے، اور آتے ہی آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، سجدے کی حیت بنا لی، اور یہ وہ سجدہ تھا جس کی اذان میرے مصطفیٰ نے امام حسین کے کان میں دی تھی۔ یہ وہ سجدہ تھا، کیونکہ اذان بے مثال تھی، اذان دینے والا بے مثال تھا، اس کی آواز بھی بے مثال تھی میرے مصطفیٰ کی۔ جب اذان بے مثال تھی تو حسین نے سجدہ بھی بے مثال ادا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے سجدے میں سر رکھا، ان سب نے سروں کو جوڑ لیا۔ ابن زیاد نے، خولی نے، شمر نے کہا کہ اب یہ سر اٹھنے نہ پائے، اگر یہ دوبارہ سر اٹھ گیا نا سجدے سے طاقت لے کر تو پھر یہ نہیں رکے گا، یہ نماز ہی تھی جس کی وجہ سے یہ رک گیا۔ کوئی آگے بڑھتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر خنجر چلاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کا سر مبارک تن مبارک سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا کنبہ، اپنے بچے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم تمہیں، اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور ضرور اپنائیں گے، آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، تمہاری اولاد کے ذریعے سے۔ 5 امتحان گنوائے، 5 امتحان، اور یہ نصاب اور یہ سلیبس ہے ہر مسلمان کا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ 5 چیزیں ہیں، 5 امتحانات ہیں ساری زندگی کے اندر۔ کسی وقت میں بھی کوئی بھی امتحان ہو سکتا ہے، کسی کا بھی، ضروری نہیں کہ 5 کے 5 ہی ہوں۔ کوئی ایک امتحان کے اندر مبتلا کیا جائے تو کوئی دوسرے امتحان کے اندر مبتلا کیا جائے، کوئی مال کی کمی کے امتحان میں مبتلا کیا جائے تو کوئی جان کی وجہ سے آزمایا جائے۔ اب ان 5 امتحان میں سے کوئی ایک امتحان میں کامیاب ہو جائے اور صبر کرے تو اللہ پاک فرماتا ہے وبشر الصابرین، وہ صابرین میں سے ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ آپ میری بات سے سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ 5 امتحان ہیں، 5 میں سے کوئی ایک امتحان میں مبتلا کیا گیا اور اس میں کامیاب ہو گیا، اس نے صبر کیا، وہ صابر ہے۔ لیکن جو ایک وقت میں 5 امتحان میں مبتلا کیا گیا، ایک وقت میں 5 کے 5 امتحان میں اس کو ڈالا گیا، اور 5 کے 5 امتحان میں اس نے ایسا صبر کیا کہ صبر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جو ایک امتحان میں کامیاب ہوا وہ صابر ہے، اور جو 5 امتحان میں صبر کرنے والا ہے اس کو سید الصابرین کہا جاتا ہے، اس کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ جو ایک امتحان میں کامیاب ہوا وہ صابر، اور جو 5 امتحان میں کامیاب ہو جائے وہ حسین ابن علی اس کو کہا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ ہمارا بڑا عجیب سا انداز ہے کہ ہم سارا سال یزیدیوں والا کام کرتے رہتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کو سمجھے تو صحیح، کس وجہ سے شہادت دی تھی؟ آپ کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے اس وجہ سے شہادت دی کیونکہ 2 آپشن تھے، ایک یہ تھا کہ بیعت یا تو شہادت۔ آپ بیعت کر لیتے تو آپ کو اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بڑا نفع حاصل ہوتا،
کیا کچھ نہ ملتا آپ کو. آپ کہتے تو صحیح ایک مرتبہ، لیکن اگر آپ بیعت کر لیتے دنیا تو مل جاتی، لیکن نانا کا دین اجڑ جاتا. جس طرح کہ یزید شراب کو عام کر رہا تھا، یزید خود زانی تھا، بدکاری عام ہو رہی تھی، وہ طائفہ آوارہ لوگوں کا، آوارہ عورتوں کا ناچ دیکھا کرتا تھا، بندروں کا ناچ دیکھا کرتا تھا، ایسا فاسق و فاجر تھا. اگر آپ ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو یہ سب کچھ اور زیادہ عام ہو جاتا، اور آپ نے ہاتھ پر بیعت نہ کی، شہادت قبول فرمائی تاکہ یہ ساری خرافات سے بچ جائیں لوگ اور نانا کی دین کی حفاظت ہو جائے. لیکن امام حسین کی شہادت ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں نا، تو اگر کل بروز قیامت امام حسین نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے علی اصغر کا خون اس لیے بہایا تھا کہ تم شرابیں عام کر دو، میں نے علی اکبر کی لٹتی ہوئی جوانی اور آپ کی شہادت، عباس کے کٹتے ہوئے بازو اس لیے قربانیاں پیش کی تھی کہ تم بدکاری عام کر دو، سود عام کر دو، گناہ کے اڈے آباد ہیں، تفریح گاہیں آباد ہیں، بازار آباد ہیں، ہماری مسجد بیران ہیں، سارا سال ہم نماز کے لیے نہیں آتے، اور محرم میں ہم دیغ ایک چڑھا کر اور کہتے ہیں کہ ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی امام حسین کے ماننے والے ہیں. امام حسین نماز پڑھنے والے تھے، امام حسین روزہ رکھنے والے تھے، امام حسین قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، امام حسین تہجد گزار تھے، امام حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننے سے حسینیت ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں کڑے پہننے سے حسینیت ہے، یہ کڑے پہننے کا نام حسینیت ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کا نام حسینیت ہے، یہ کالے کپڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے. اپنی پیشانیوں کو سجدوں کا آتی بنانے کا نام حسینیت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا نام حسینیت ہے، اپنے خدا کو راضی کرنے کا نام حسینیت ہے. جس دین کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اس دین کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کا نام حسینیت ہے. آج امام حسین کا ذکر سننے کے لیے ہم سب آئے بیٹھے ہیں. آج کوئی ایسی پکی نیت کر کے جائے نا کہ ہم آج کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی، کہیں نہیں انشاءاللہ. آج کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کر دیں گے. آج کے بعد انشاءاللہ ہمارے حلق سے کوئی نیچے اترے گا لقمہ تو صرف لقمہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا، کیونکہ کل کو ہم نے امام حسین کو منہ بھی دکھانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ آپ کے اس پرفتن دور کے اندر، کیونکہ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نا تو آپ بھی ویسے ہو جائیں گے. آج کل کے دور میں کوئی بڑا ڈکیٹ بننا، کوئی چور بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ چوروں کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیں، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں کہ چند دنوں کے بعد آپ بھی ٹرین ہو جائیں گے. شرابی بننا، بدکاری بننا اور اس طرح کے کام کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ ویسے ہو جائیں گے. چند دنوں کے اندر ویسے ہو جائیں گے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت اثر رکھتی ہے. چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو چور بن جائیں گے، آپ نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی نمازی بن جائیں گے. آپ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے. آپ بھی والدین کے ساتھ ادب کرنے والوں، حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ آئے جائیں گے، بیٹھیں گے تو آپ بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں گے. آپ بھی سنتوں پر عمل کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ایسا ماحول عطا فرمایا ہے جو میٹھا ہے، مہکا ہے، سنتوں سے جو ہے وہ لبریز ہے، اور ایسا دینی ماحول ہے. آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ مشک بار اور میٹھا میٹھا مدنی ماحول ہے. اس میں سنتوں کو سکھایا جاتا ہے. اس ماحول میں عشق مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے. اس ماحول کے اندر خوف خدا بھی نصیب ہوتا ہے. اس ماحول کے اندر جو ہے عشق صحابہ بھی نصیب ہوتا ہے، عشق اہل بیت بھی نصیب ہوتا ہے. اس ماحول کے اندر عقیدے کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اس ماحول کے اندر اعمال کی بھی درستگی کی جاتی ہے. لہٰذا آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے
دینی ماحول کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے، دل کر رہا ہے ٹی وی دیکھنے کو، ٹھیک ہے ٹی وی آن کریں، آپ مدنی چینل آن کر لیں۔ ہر ہفتے کو بعد از نماز عشاء امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ لائیو امت کی اصلاح فرماتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے، والدین کے نافرمان تھے وہ فرما بردار بن گئے، اور کتنے ایسے ہیں جو مدنی مذاکرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جی ہاں، مدنی مذاکرے کے دوران کالیں آئی ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، میں غیر مسلم تھا، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ بڑے پیارے مسکراتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کو کہا تو آپ کی مسکراہٹ نے مجھے اسلام کا دیوانہ کر دیا، آپ بھی مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ تو وہ جن کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، تو آپ بھی گھر میں مدنی چینل کو آن کریں، انشاءاللہ ہمارے گھر میں دینی ماحول بنے گا۔ الحمدللہ آپ کے قریبی شعب البرکات، اس علاقے کے قریب جو ہے وہ شعب البرکات جو ہے مغل پورہ کے قریب، وہاں پر ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب، آپ اس میں شرکت کیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے اندر دینوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کا دل چاہے گا میں قرآن پڑھوں، آپ کا دل چاہے گا میں نمازیں پڑھوں۔ تو لہٰذا آج کی محفل پاک میں ہمیں چاہیے کہ پکی سچی نیت کریں، کوئی نئے ارادے کریں، کوئی نئے عزم کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔